ہمیں محمد تقی علیہ السلام کے جو مشہور القابات ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک تو آپ کو جواد کے نام سے اور ایک آپ کو تقی کے نام سے بہت مشہور ہے. تقی یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والا، متقی یعنی جن کے وجود میں عین تقویٰ ہو، اور جو ہدایت کا راستہ دکھائے، لوگوں کو نجات کا راستہ دکھائے، وہ ہادی برحق، وہ من جانب اللہ عظیم ہستیاں. تو آپ کو جواد اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سخاوت کی وجہ سے، احسان، نیکی آپ اس طرح کیا کرتے تھے کہ دیکھیں سخاوت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو جواد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے غنی. دونوں ہی دینے والے ہیں، دونوں ہی عطا کرنے والے ہیں، مگر غنی وہ ہے جو مانگنے پر عطا کرتا ہے، جواد وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے. کیا کہنے، غنی وہ ہے جو ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جواد وہ ہے کہ وہ اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایسا عطا کرتا ہے کہ بس اس کے بعد انسان آگے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور آپ کا احسان اور آپ کا عطا کرنا، ایسا کہ کسی نے پوچھا کہ مولا بہترین بندگی کیا ہے، تو امام جواد فرماتے ہیں کہ خدا کی عبادت اور مخلوق کی بندگی، مخلوق کے کام آنا. تو آپ دیکھیے کہ تقی میں آپ دیکھیے تو اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور جواد میں آپ دیکھیے مخلوق کی خدمت ہے. تو اپنی زندگی کے ہر پہلو سے امام جواد علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا. اور اللہ حدیث نبوی بھی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ رسول خدا فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لعین ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے، ایک جواد ہوتا ہے، اور ایک بخیل ہوتا ہے. بخیل وہ ہے کہ جو خود کھا لیتا ہے مگر دوسروں کو نہیں کھلاتا. لعین وہ ہے جو خود بھی نہیں کھاتا، دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا. اور سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے. مگر جواد کون ہے؟ امام کا لقب آپ دیکھیے، اس سے امام کی ہستی کو ہم سمجھ سکتے ہیں. جواد کون ہے؟ جواد وہ ہے کہ جو خود کھائے نہ کھائے دوسرے کو کھلاتا ہے، خود کے پاس کچھ ہو نہ ہو وہ دوسرے کو عطا کرتا ہے، بن مانگے اور بے انتہا عطا کرتا ہے. تو یہ میرے مولا کے القابات اور ان کے فضائل کہ وقت کی کمی اور ہماری زندگیاں کم ہیں کہ ہم ان کے وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے جو ان کے فضائل ہیں اور جو ان کا مقام اور منزلت ہے. بے شک بے شک.